آیت نمبر 63، صفحہ نمبر 10، آیت نمبر 63، رکوع کی دوسری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تم پر الطور، طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو تم اس چیز جو ہم نے تم کو دی، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو تم اس چیز کو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، ثم پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ تَحْقِیق، علمتم، جان لیا تم نے، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا، پس کہا ہم نے، لہم، ان سے، کونوا، ہو جاؤ تم، قردۃ، بندر، ذلیل، فجعلناہا، پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو، نکالا، عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا، جو اس زمانے میں تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے، فجعلناہا، پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو، نکالا، عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے، وموعظۃ، اور نصیحت بنایا ہم نے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، وموعظۃ، اور نصیحت بنا دیا ہم نے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو،
خذوا ما آتیناکم، لے لو تم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی، خذو لے لو تم، ما اس چیز کو، آتیناکم جو ہم نے تم کو دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو تم اس چیز کو جو کچھ اس، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، ثم تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تعلیم تم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ بس کہا ہم نے ان سے، کونوا ہو جاؤ تم قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناها پس بنا دیا ہم نے اس قصہ کو، اس واقعہ کو، نکالا عبرت، لما بین یدی اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا اور بعد والوں کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود پائے جاتے تھے، ان کے آباء و اجداد کی 3 خباثتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 3 یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی نہیں تھیں، بلکہ ان یہودیوں کے اور ان بنی اسرائیلیوں کے جو آباء و اجداد تھے ان کی یہ خباثتیں تھیں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کے اوپر فخر کرتے تھے، چاہے وہ کارنامے اچھے ہوں اور چاہے برے ہوں، تو یوں سمجھا جائے گا جیسا کہ یہ خباثتیں ان لوگ، بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی پائے جاتے تھے ان کے بڑوں کی 3 خباثتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے یہودیوں کو کہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اجداد کے کارناموں کے اوپر فخر کرتے تھے، تو ان کا اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرنا یہ ایسے ہے جیسا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان خباثتوں کی نسبت ان کی طرف کر دی۔ اب پہلی خباثت یہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا کہ تم نے تورات کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بالکل اس کے اوپر عمل کریں گے، لیکن پختہ وعدہ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے تورات کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے گریز کیا۔ چنانچہ مثلا یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے نا کوہ طور پر، اور وہاں انہوں نے شرط یہ لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بالکل سامنے آ کر ہم سے کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے اور میں نے اس کو قانون دیا ہے، تب جا کر کے ہم عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا مسلط کیا تھا ان کے اوپر؟ کڑک کو مسلط کیا، یہ سارے مر گئے، پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر۔ اچھا جی، اب تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سارا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آئے نا اس قانون کو لے کر کے، قوم نے پوچھا کہ ہاں جی بتاؤ کیا معاملہ ہو؟ کہنے جی بالکل اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن تمہاری کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آسانی دی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس میں سخت قانون ہے نا ان کو چھوڑ دو، جو آسان سے قانون ہے ان کے اوپر عمل کر دو۔
سخت جو قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آسان سے قانون ہیں ان کے اوپر تم عمل کرو۔ یعنی موت کے منہ سے آنے کے باوجود بھی یہ لوگ خباثتوں سے باز نہیں آئے۔ کتنی بڑی خباثت ہے! اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا کہ تم سخت احکامات کو چھوڑ دو اور احکامات کے اوپر عمل کرو؟ تم نہیں، سارے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے یہ خباثت کی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ طور پہاڑ تھا نا، اس کا ایک حصہ اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا۔ فرمایا بتاؤ بدبختو کہ عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اگر تم عمل کرو گے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے ہو تو یہ پہاڑ گرا کر میں تمہیں کچل دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی تو تم سارے کے سارے کچلے جاتے، لیکن میں نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تم کو معاف کر دیا۔ ایک خباثت یہ تھی۔ دوسری ان کی خباثت یہ تھی، انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ہفتے میں ایک دن ہونا چاہیے جس میں کاروبار زندگی بالکل معطل ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور انہوں نے پھر ہفتے کے دن کا انتخاب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی کاروبار تم نہیں کرو گے۔ یہ واقعہ ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے کا۔ ساحل سمندر کے اوپر ایک بستی تھی، ایکا نامی بستی۔ تو ان لوگوں کا کاروبار کیا تھا؟ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور ان کو بازار میں فروخت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ کچھ دن تو یہ لوگ بھوکے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہفتے کے دن پانی کی سطح کے اوپر بہت زیادہ نمودار ہوتی ہے اور باقی دنوں کے اندر خال خال کی مچھلی نظر آتی ہے، تو اب شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی۔ وہ کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے تالاب بنا لیے، تو ان مچھلیوں کو تالاب کے اندر دھکیل دیا اور پھر بند کر دیتے، اور پھر اتوار کے دن ان کا شکار کر لیتے۔ داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ خباثت مت کرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے۔ کہنے لگے جناب ہم کون سا شکار کرتے ہیں، ہم نے کوئی شکار نہیں کیا، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے بدلنے کے لیے انہوں نے حیلہ کیا۔ یہ حیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے اوپر عمل نہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ کیا مسلط کیا؟ ان کی شکلیں اور صورتیں مسخ کر دی، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ یہ لوگ کونوا قردۃ، بندر بنا دیے گئے، اور ایک جگہ پر خنزیر بھی آتا ہے، بندر اور خنزیر ان کو بنا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ان کے اوپر عذاب۔ اس سے ہمیں دو واقعات سے سبق یہ ملا۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہر وقت ہم اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھیں اور ان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے جان چھڑانے کے لیے ان کے اندر ایسا حیلہ کرنا جس سے قانون مسخ ہو جائے اور تبدیل ہو جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ کی بات ہے۔ جیسا کہ آج وہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے؟ ایک خاتون ہے، وہ 16 سال تک سونا استعمال کرتی رہے گی، سونے سے لدی ہوئی ہے، اور جب زکوٰۃ دینے کا وقت قریب آتا ہے نا تو پھر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سارا سونا میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ شوہر کے پاس پڑا رہے گا، استعمال خاتون ہی کرے گی۔ تو شوہر کی ملک میں آ گیا نا، جب سال پورا ہونے کے قریب آئے گا تو پھر شوہر نامدار فرمائیں گے کہ یہ میں اپنی بیگم کو تحفے میں دیتا ہوں۔ تو گویا کہ وہ زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے کہ وہ عورت جو ہے شوہر کو ہبہ کر دیتی ہے اور شوہر وہ اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے، یہ زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں، یہ حرام ناجائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھگی کر رہے ہو، سخت گناہ کی بات ہے۔ بنی اسرائیلیوں کے اوپر خدا کا عذاب آیا کیونکہ انہوں نے حیلے کے ذریعے سے اللہ کے قانون کو مسخ کیا تھا۔ ایسی اگر زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ قانون سے اللہ کے قوانین کو مسخ کرنا اور ان پر عمل کرنے سے گریز کرنا، جان چھڑانا، یہ گناہ ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ یہ دو واقعات کی بیان۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ کیا مطلب ہے تم سے وعدہ لیا؟
تمہارے بڑوں سے وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو تم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ کیا مطلب ہے؟ مضبوط پکڑ لینا، عمل کرنا. لے لو تم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی مضبوطی کے ساتھ، یعنی عمل کے جذبے کے ساتھ کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو تم ان چیزوں کو، ان احکامات کو جو اس کے اندر ہیں. وہ احکامات تمہارے ذہن میں مستحضر رہنے چاہیے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر من بعد ذلك، اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں. فَقُلْنَا لَهُمْ، پس ہم نے ان سے کہا، کونوا، ہو جاؤ تم، قردۃ، بندر، خاسئین، الذلیل. جعلناها، پس بنایا ہم نے، ہا، اس واقعہ کو، نکالا، عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے، وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آئے، وموعظۃ، اور نصیحت، متقین کے لیے. تو نافرمانوں کے لیے عبرت اور فرمانبرداروں کے لیے نصیحت. نافرمانوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے اور فرمانبرداروں کے لیے نصیحت بنا دیا ہے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے ذرا. اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قرادتن کا کیا ترجمہ ہے؟ خاسئین. لکنتم من الخاسرین. ورفعکم الطور. اچھا جی. خذوا ما آتیناکم بقوة.
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا اس واقعے کو عبرت موجودہ زمانے کے لوگوں کے لیے اور ما خلفہ اور بعد والوں کے لیے موعظۃ للمتقین. اچھا ذرا بتاؤ نا فتوبوا الی بارئکم کا کیا ترجمہ ہے؟ رجوع کرو. ٹھیک ہے. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل کر ڈالو اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. اچھا یہ بتائیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کا کیا ترجمہ ہے؟ اور سایہ کیا تم پر بادلوں کا. سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا. ٹھیک ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کا ترجمہ بتاؤ. وَفُومِهَا کا کیا ترجمہ ہے؟ بصل کا کیا ترجمہ ہے؟ پیاز. بصل. ہاں ٹھیک ہے. قصہ کا کیا ترجمہ ہے؟ قصائها. قصائها. ہاں. من بقلها. بقل کا کیا ترجمہ ہے؟ ترکاری. ٹھیک ہے. بھولنے نہ پائے. روزانہ دہراؤ کہ پھر پکا رہے گا نہیں پھر بھول جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان. سوال صحابی کسے کہتے ہیں؟